صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو. معجزہ بنا ہے اعجاز سے، بامعنی عاجز کرنا، یعنی وہ کام جس کے مقابلے سے بلکہ اس کی سمجھ سے خلق عاجز ہو. اور اصطلاح شریعت میں معجزہ ہر وہ عجیب و غریب خلاف عادت کام ہے جو دعوی نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو. معراج یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. اس کے بارے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیے یہ کیسے ہو گیا نا، یہ سوال کفار مکہ کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کا جو آغاز فرمایا، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں. چنانچہ آپ لکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین علیہ السلام کا ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، میرے آقا کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا، اور تمام مقربین کی نہایت منازل یعنی آخری منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب کو بھی مجال نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. جبریل امین علیہ السلام بھی وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے کہ قول کے مطابق آپ نے فرمایا آقا اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. آیا جب سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین، بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام اور افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں، وہاں مورود رحمت و کرم ہونا، انعام الہیہ اور خصائص نعام سے سرفراز فرمایا جانا، ملکوت سماوات و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا، اور امت کے لیے نماز فرض ہونا، حضور کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی سیریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعے کی خبریں دینا، کفار کا اس پر شورشیں مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرنا، حضور کا سب کچھ بتانا، قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور باقصد احادیث ان تمام امور کے بیان ان کی تفاصیل سے مملو ہیں. واقعہ معراج یہ 3 حصوں میں منقسم ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان کی سیر. یہاں تک کے معاملات کچھ اور تھے، سدرۃ المنتہا کے معاملات کچھ اور تھے کہ وہاں تک جو انتہائی سفر تھا وہاں تک جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. سدرۃ المنتہا یہ مقام جبریل امین علیہ السلام بھی ہے. آپ نے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا ہوگا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. کہ جبریل امین علیہ السلام بار بار سدرۃ المنتہا سے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ آقا کو دیکھ کر یہ خوش ہو جایا کرتے تھے. پارہ 15 میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا بیان ہے، اور سورہ نجم میں معراج کا بیان ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا. میرے
میرا جذبہ کسی